بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کو، بلوچستان کو، کے پی کو چھوڑ کر اپنی انتخابی مہم کا تمام تر فوکس اس وقت پنجاب پر کیا ہوا ہے، اور یہ سرگوشیاں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیک ڈور رابطوں کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہے یا صرف چائے کی پیالی میں طوفان ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، دھواں جو ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ابھی آگ بھرپور طریقے سے لگی ہے یا نہیں لگی، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آگ لگانے کا سامان جو ہے وہ بڑا قریب قریب پڑا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھوس ہوتا ہے اس میں جب چنگاری اگر پڑ جائے تو وہ ایک دم آگ پکڑتا ہے، اور پھر وہ جنگل میں آگ کی طرح وہ آگ پھیلتی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں یہ جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہو رہی اور پہلی مرتبہ بھی نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ آپ کو یاد ہے کہ اراؤنڈ مارچ اپریل 8 مارچ کے بعد وہ جو لاہور میں زمان پارک کے اوپر آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد اچانک یہ خبریں مارکیٹ میں آئی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیک ڈور رابطے ہو رہے، اور پھر اس میں کچھ اشارے بھی ملے تھے کہ غالباً اعتزاز احسن صاحب اور لطیف خان کھوسا یہ ممکنہ طور پر رابطہ کار ہیں عمران خان اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان۔ صحیح۔ اس حوالے سے اب گزشتہ روز ندیم افضل چند نے بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ کیا، اور اس تمام کہانی کے جو آپ سمجھ لیں کہ ہنٹس وہ آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی کیمپین میں ملتے ہیں۔ اس میں ایک سمارٹنس بہرحال موجود ہے۔ صحیح۔ وہ کامیاب ہوتی ہے ان کی اسٹریٹجی یا نہیں ہوتی، ان کو کون ورغلا رہا ہے پنجاب کے حوالے سے، یہ کچھ بڑے انٹرسٹنگ بٹس اینڈ پیسز میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں، سوال کا جواب مجھے موجود ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن سوال پھر بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ویسے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کبھی کسی فقیر سے، کسی بھکاری سے پالا پڑا ہے؟ پڑا ہی ڈیلی ہوگا، پڑتا ہے اور روزانہ پڑتا ہوگا۔ دیکھیں جب فقیر، اگر آپ فار ایگزامپل خدا نخواستہ آپ کو میڈیکل سٹور، ظاہر ہے کہ ہر شخص کو جانا پڑتا ہے کوئی ادویات خریدنے کے لیے، دوائی خریدنے کے لیے، تو آپ جب کسی میڈیکل سٹور یا پھر آپ کسی ہسپتال کے سامنے بریک لگاتے ہیں یا اس کی پارکنگ میں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا کسی فقیر سے ٹاکرا ہو، وہ آپ کو صحت کی دعا دیتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر آپ کسی گاڑی میں خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوں، یعنی وہ چاہے آپ کی، اگر آپ کی والدہ کی عمر کی نظر آ رہی ہیں تو وہ فقیر آ کے آپ کو کس نام پہ آپ سے پیسے مانگتا ہے؟ آپ کی ماں کی زندگی، آپ کی ماں کی زندگی، صحت، سلامتی، تندرستی کے نام پہ۔ اگر کوئی ہم عمر بیٹھی ہو تو جوڑی سلامت رہے کی کہانی آ جاتی ہے۔ بچے ساتھ ہوں یا بچے نہ ہوں اور وہ موجود ہو تو اللہ اولاد دے کا نعرہ آ جاتا ہے۔ وہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، وہ مختلف ہیلے ان کی بہانوں ریسرچ سے، پوری ہوتی ہے۔ ہاں، وہ شکل سے دیکھ کے بھانپ لیتے ہیں کہ اس کو کون سا واسطہ دینا ہے، کون سا ترلا ڈالنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس وقت جو بلاول کی کیمپین ہے نا، بیسیکلی آپ مانگ نہیں جاتے ہیں نا، سیاستدان ایک مانگنے والے کا روپ دھار لیتا ہے، اور وہ پھر جا کر لبھاتا ہے سامنے موجود کسی بھی سائز میں ہو عوام، کم ہو زیادہ ہو، لیکن اس کو لبھانے کے لیے پھر وہ باتیں کرتا ہے جو اس کے کانوں کو جو ہے وہ سود کرتی ہوں۔ کانوں کو اچھی لگنے والے نعرے لگائے گا نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ بات کرے گا۔ تو اس وقت جو بلاول کی گفتگو ہے اس سے آپ کو ایک بات بڑی دلچسپ پتہ چلتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت، آئی ہیٹ ٹو سے دس، بٹ اگر ان کے اتحادی رہنے والے ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی اور اس کے بعد ہپ ہاپ کے ایک رولر کوسٹر رائڈ کے بعد یہ جو گورنمنٹ گزاری تھی پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی گورنمنٹ، اس میں سارا ساتھ نبھانے کے بعد اگر ان کے اتحادی یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اور ان کی جماعت اس وقت پاکستان کے عوام کی نظروں میں نفرت کا استعارہ بنے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو کیش کرنا ہے، یعنی بلاول بھٹو زرداری ہر جگہ جا کر عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک کانسٹنٹ ہے ان کی تقریر میں، وہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف بات کرنی ہے۔ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں۔ لاڈلا کہنے سے لے کر اب تک وہ جو گفتگو کر رہے ہیں ایک سمارٹ اسٹریٹجی ہے۔ کامیابی کے حوالے سے دیکھیں، پنجاب کا رخ یا پنجاب میں لاہور سے NA 127 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ، لیاری کی سیٹ چھوڑ کر
بلاول جو ہے وہ قمبر شہداد کوٹ سے اور لاڑکانہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جی اور تیسرا ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ کہاں سے لڑیں گے، تو انہوں نے لیاری یا کراچی کا میدان جو ہے چھوڑ کر اس کو چھوڑا ہے اور پنجاب میں وہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر جو تقاریر کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری بات ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے اس تمام حالات کے شروع ہونے سے پہلے، اور ان کے اندر ایک تھاٹ پروسیس موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2011 آنورڈز کون سی جماعت ہے جو پنجاب سے غائب ہوئی ہے؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی تھی تو نا، جی بالکل تھی، سیٹیں لیتے تھے ڈھیر ساری. ساؤتھ پنجاب تو تقریباً جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، ہر دوسرے حلقے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل جیتتی ایسے تھی. ہی 2008 میں ان جیتی تھی. اور پھر ان کی سکیٹرڈ پاکٹس تھیں پوری سینٹرل پنجاب میں، نارتھ پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب تو آلریڈی جو ہے وہ ویسٹ پنجاب میں، ایسٹ پنجاب میں، ہر ایریا میں کہیں نہ کہیں ان کی بڑی زبردست قسم کی پریزنس موجود تھی. بہت سارے ایسے علاقے تھے جن کو منی لاڑکانہ کہا جاتا تھا. تو وائپ آؤٹ تو ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، صحیح، ایمرجنس ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. پیپلز پارٹی بالکل ختم ہو گئی، تقریباً ختم ہو گئی پنجاب سے. پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پر ایک بڑی قوت کے طور پہ سامنے آتی ہے. نون لیگ ختم نہیں ہوئی. مقابلہ اب بھی جب آپ پنجاب کا کہتے ہیں کہ پنجاب میں آج اگر کوئی بھی بات کرے گا کہ مقابلہ کس کا ہوگا، پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا، اور نون لیگ کا. چاہے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کہتے ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو سویپ کر جائے گی، اوور ویلمنگ میجورٹی، لیکن مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہے. جی تو ایک رائے اور ایک سوچ پیپلز پارٹی میں یہ موجود ہے کہ ہم نے اس کو ری کیپچر کرنا ہے. اور ری کیپچر کرنے کے لیے دیکھیں وہ کہتے ہیں مقناطیس جو ہے وہ بھی ایک اس کا جو پل فیکٹر ہوتا ہے نا کہ وہ کتنی قریب سے جائے گا تو وہ اپنے ساتھ چپکائے گا کسی چیز کو. صحیح. یہ تو نہیں ہے نا کہ سندھ میں بیٹھ کے آپ وہیں پر گفتگو کرتے رہیں، پنجاب کا رخ نہ اور کریں ووٹر یہاں سے آپ کی طرف اٹریکٹ، اور آپ سوچیں گے. اور اب وہ آپ دیکھیں کہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ میں نواز شریف کے خلاف بات کروں گا تو لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں گے، ورنہ پنجاب کے لوگ ہمیں نہیں سننے والے. بالکل ایسے بات ایسی ہے، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ بالکل. اگر پیپلز پارٹی نے نواز شریف کی بی ٹیم بن کے رہنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو تو کچھ نہیں ملنے لگا. اب یہ بیک ڈور رابطوں کی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جی بلاول بھٹو زرداری اپنی کیمپین میں کہتے ہیں کہ جناب پاناما جو ہے وہ ابھی اس تمام وقت کے دوران، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف اور نواز شریف کے ٹریٹس گنواتے ہوئے اپنی گفتگو سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دیور کرمنلز، جی وہ کرائم کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری فرینکلی اسپیکنگ پارٹنر ان کرائم تھے نا. تو آپ پارٹنر ان کرائم رہے ہوں اور اب آپ آ کے کہیں کہ میں راز اگلنا شروع کر دوں اور میں یہ کروں تو لوگ میری طرف مائل ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کو بہت ابھی پاپڑ بیلنے پڑیں گے. بالکل ایسے ہی. بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنی آسانی سے یہ جو کہتے تھے نا کہ نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے، اور نواز شریف جو ضیاء الحق کا بیٹا ہے اس کے چھوٹے بھائی کی کابینہ میں آپ وفاقی وزیر تھے، وزیر خارجہ تھے. پوری دنیا آپ نے جہاز میں جھولے لیے ہیں. تو یہ اسٹگما اس وقت بھی بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں مخالفت کرتے تھے کہ بلاول کو نہیں بننا چاہیے، ہم اتحادی بن جاتے ہیں، حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. وزارتیں بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں لینی چاہیے، بلاول کو سٹیمپ نہیں لگنی چاہیے. لیکن وہ پھر جن کے اس سارے معاملے کو ڈیزائن کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی وزارتیں نہیں لوگے تو تم تو کبھی بھی جمپ مار کے اپنا وہ ہو جاؤ گے، پورا ملبہ بھی اپنے اوپر لینا پڑے گا. اور اس ملبے کے بوجھ تلے پیپلز پارٹی دبی ہوئی ہے. بہرحال انہوں نے پاناما کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے نون لیگ کا ظلم سہا ہے اور وہ ساری گفتگو کی. لیکن اب گزشتہ 2-3 دن سے ان کی پوری جو کیمپین ہے اس کا فوکس پی ٹی آئی کا ووٹر، پی ٹی آئی کا سپورٹر اور پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں. بلاول نے جو گفتگو کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا ندیم افضل چند، کیونکہ دیکھیں دیوانے کا خواب بھی ہے نا. ایک تو فقیر کی صدائیں میں نے آپ کو بتائی، پھر وہ جو منظور وسان صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک خواب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ خواب دیکھتے ہیں. بلاول بھی ہے ان کی. بلاول نے کیا کہا جو گزشتہ روز انہوں نے تقریر کی نا، اس کی خبر یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر اپنی توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی جانب موڑتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ
ضیاء الحق کی مسلم لیگ سے ہے۔ بھلوال میں وہ انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو احساس ہی نہیں کہ عوام کن حالات سے گزر رہے ہیں، جبکہ میں نے اپنا الیکشن منشور کی بنیاد پر میں لڑ رہا ہوں۔ حکومت ملی تو 10 نکات ہیں، ان پر عمل کر کے غربت بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ جو شخص چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اس نے اپنا منشور تک نہیں دیا، عوام نے اس شخص کو 3 مرتبہ بھگتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ اپنا ووٹ ضائع مت کریں۔ کیا آپ اس شخص کو ووٹ دے کر ضائع کرنا چاہتے ہیں جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے؟ یہ یہاں انہوں نے چینج کیا ہے۔ ہاں، پہلے یہ لیا میں جب گئے تھے وہاں انہوں نے کہا کہ کوٹ ادو کہ آزاد امیدواروں کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو ووٹ ضائع کریں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر چوتھی مرتبہ کے وزیر اعظم کو آپ ووٹ دیں گے تو ووٹ ضائع کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پرانے سیاستدانوں جیسے وعدے نہیں کر رہا، حقیقی معنوں میں غریبوں کی فلاح کے لیے کام کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات کرتے کرتے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ نیب کیس بننے پر اداروں پر حملہ کیا جاتا ہے، بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، میرے والد پر جیل میں تشدد کیا گیا، زبان کاٹی گئی، چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسا ظلم کسی اور کے ساتھ نہ ہو، میرے لیے حرام ہوگا کہ میری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی ہو، میں یہ کر ہی نہیں سکتا کہ مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالوں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مقابلہ پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون کے درمیان ہے، پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی، یہ شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اب یہ وہ گفتگو ہے اور یہ وہ پورا کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے کہ بیک ڈور رابطہ، اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملانے کے 2 طریقے ہیں۔ اب وہ جو آزاد امیدوار جو جیتیں گے پنجاب میں، تو خاص طور پہ میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، بلوچستان میں بہرحال سیٹیں کتنی ہیں پہلی بات، دوسری بات یہ کہ وہاں پر تو لوگ آزاد حیثیت میں جیتنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جی، پنجاب میں شاید ہی اکا دکا ایسے لوگ ہوں گے جو نہ پی ٹی آئی کے بیکڈ ہوں گے، نہ کسی اور جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہوں گے، اور پھر بھی آزاد حیثیت میں الیکشن جیت جائیں گے۔ یہ آپ کو بڑی ریئر ایگزامپلس میں، ہاں کم ہوتی ہیں، بہت کم ایگزامپلس، چھوٹی سیٹ پر پنجاب اسمبلی کی سیٹس پر ہوتی ہیں، اوپر کم ہوتی ہیں۔ ہاں، تو وہ اب آپ کو جو پنجاب کی سطح کے اوپر خاص طور پہ جب بلاول یہ کہتے ہیں تو جو آزاد جن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ آزاد کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، یہ دعویٰ استحکام ہے۔ پاکستان پارٹی نہیں کر رہی کہ آزاد ہمارے ساتھ ملیں گے، کوشش تو انہوں نے بھی کرنی ہے۔ نون لیگ جو ہے ذکر بھی نہیں کر رہی، وہ ذکر نہیں کر رہی، لیکن وہ پی ٹی آئی کے جو اصل میں کینڈیڈیٹس نہیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ضرور ملا رہی ہے اور کلیم کر رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی جب یہ دعویٰ کرتی ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کے لیے آپ دانہ پھینک دیں، آپ کہیں کہ جناب 8 بندے لے کے آؤ، 8 MNA لے کے آؤ آزاد حیثیت میں جو الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور اپنا آپس میں ڈیسائیڈ کر لو، ہم آپ کو ایک وفاقی وزیر بنا دیں گے، ایک وزارت دے دیں گے وزارتوں کی لوٹ سے 8 بندوں پہ، 8 MNAs کے اوپر، یا ہم آپ کو 4 MNAs کے اوپر ایک اسٹیٹ منسٹر کی، یا 6 اس کے اوپر ہم آپ کو جو ہے وہ وزیر مملکت بنا دیں گے، 2 یا 3 کے اوپر ہم آپ کو جناب ایک کمیٹی دے دیں گے، 1 سیٹ کے اوپر کوئی آئے گا تو ہم آپ کو جناب وہ لگا دیں گے، کسی کو مشیر کا، کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ کا، کسی کو کسی کمیٹی کے چیئرمین شپ کا، دینے کو حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا فنڈز بھی ملیں گے، فلاں بھی ملے گا۔ ایک تو طریقہ کار ہے یہ۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ جو بھی حلقوں میں، سلمان اکرم راجہ کا کل ہم نے بتایا کہ وہ قرآن کے اوپر حلف دے رہے ہیں، پھر خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں مختلف جگہوں سے اب وہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لوگ قرآن کے اوپر کھڑے ہو کے حلف دے رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف سے غداری نہیں کریں گے، عمران خان سے غداری نہیں کریں گے، منحرف نہیں ہوں گے، آپ نے ہمیں ووٹ دیا، آپ ہمارا احتساب کرنا اگر ہم پیچھے ہٹے۔ جب وہ یہ سب بات کر رہے ہیں اور ان کی الیجینس یا اطاعت گزاری اگر عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ قائم رہتی ہے، وہ ووٹ لینے کے بعد حلقوں میں جانے جوگے بھی تو ہونا، 5 سال گزارنا، یہ تو بڑی بات ہے کہ جناب مزے لے لیں گے، یہ وزارت اور یا
آپ کو پارلیمنٹ لاجز میں کمرہ شمرہ ایک فلیٹ جو ہے وہ مل جائے گا، لیکن آپ نے اپنے حلقے میں بھی تو جانا ہے نا. اگر آپ نے ووٹ لیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بیکڈ کینڈیڈیٹ کے طور پہ عمران خان کے نام پہ، تو پھر آپ اپنے لوگوں کو کیسے فیس کریں گے؟ تو پھر یہاں پر دوسری پاسبلٹی یہی بنتی ہے کیا کہ عمران خان کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو، اچھا، عمران خان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو، یا ود ان دا پارٹی کوئی شخص ٹیک اوور کر لے اور آپ کا اس بندے کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ لیزون ہو اور وہ آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کرے، صحیح، یا عمران خان جو ہے وہ اس بفر میں اور ان کو کوئی وے آؤٹ مل جاتا ہے کہ جو آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے. اگر عدالت سے الیکشن کمیشن سے اس کے اوپر ان کی فیور میں کوئی چیز آ جاتی ہے کہ 8 فروری کے بعد، کیونکہ بہرحال ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، تو اس صورت میں الائنس ہو جائے. تو دیٹ از ون پاسبلٹی وچ از بروئنگ اپ. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اتنی پری میچور ہے، یہ اس سٹیج میں ہے کہ جہاں پر ابھی آپ اس کو حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ، لیکن آپ کو پھر اس کا ہنٹ کہاں سے ایک اور ملتا ہے. بھلوال میں جلسہ، وہ جلسے کے بعد ندیم افضل چند صاحب نے جو گفتگو کی ہے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ ندیم افضل چند وہ ہیں جو جب پیپلز پارٹی میں تھے تو پیپلز پارٹی کے آپ سمجھیں کہ امیڈیٹلی آفٹر دا ٹاپ لیڈرشپ ان کا شمار جو ہے وہ بڑی ان شخصیات میں ہو گیا تھا کہ جن کا بڑا ڈائریکٹ ایکسیس تھا ٹو دا لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ. صحیح، اور پھر انہوں نے جوائن کی پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی کام کیا. تو انہوں نے اپنا ایک انالیسس دیا اور اس وہ انالیسس بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ انہوں نے دونوں کے ساتھ کام کیا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان صاحب کو اگر اف ایٹ آل اٹ کمز ٹو اے سٹیج کہ جہاں پر انہیں چوز کرنا پڑے پیپلز پارٹی یا نون، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، تو ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ کرنا ہی پڑ جائے تو پھر وہ نون لیگ کو منتخب نہیں کریں گے، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. بڑا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ چند صاحب نے میرے ساتھ انٹرویو میں بھی کی ہوئی ہیں، تو ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید وہ چند صاحب خود شاید کبھی بتائیں. لیکن جب چند صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، آصف علی زرداری بیمار ہوئے تھے، آصف زرداری ہاسپٹل گئے جب شفٹ ہوئے تھے، تو چند صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے اجازت لی کہ میں آپ کے بہاف پہ عیادت کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو خان صاحب نے ان کو الاؤ کر دیا. اب چند صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں روڑے اٹکائے، یہ نہیں کرنے دی ملاقات فیض حمید صاحب نے. اور اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ کہانی ہے جی، وہ کہانی پھر چند صاحب خود بتائیں. وہ کہانی یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے 3 نومبر کو حافظ آباد میں، وزیر آباد میں، اس کے بعد چند صاحب کے مطابق انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو کنونس کر لیا تھا کہ وہ شوکت خانم ہاسپٹل جائیں گے عمران خان کی عیادت کے لیے. بٹ دیٹ آلسو ڈڈ ناٹ ہیپن. وہ کس نے روکا؟ تو اس بیک گراؤنڈ کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سنیں کہ چند صاحب کہتے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کام کر چکے ہیں، انہیں 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے. شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی اپنی ترجیح بھی پی ٹی آئی ہوگی. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح نون لیگ نہیں ہوگی اس میں. اگر ہمیں بھی چوز کرنا ہو کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے یا نون لیگ کے ساتھ تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے. ہم سیاسی اختلاف کے باوجود نون لیگ اور کاف لیگ کے ساتھ بھی بیٹھ چکے ہیں، ملک کو آگے چلانے کے لیے دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پھر ندیم افضل چند نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں ان کے جو آباء و اجداد میں سے 80% پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے، انہیں بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے چوائس دی گئی تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے.
ایک اسمارٹ اٹیمپٹ ہے, بٹ ہاؤ اٹ ٹرانسلیٹس یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ ایک تو انٹرسٹنگ ہے. دوسرا جو چند صاحب نے گفتگو کی ہے نا کہ نون لیگ اور کاف لیگ کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں, ملک کو آگے چلانے کے لیے دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. فیصل واوڈا صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہی از ویری ویل کنیکٹڈ, اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑے باخبر لوگوں میں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی طرز کی حکومت بنے گی. اچھا, نواز شریف جو ہے وہ ایڈمنٹ ہے, جو نون لیگ کے کوارٹرز میں جب ہماری نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوتی ہے آف کیمرہ, وہ بڑا ہی پر یقین ہو کر کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سادہ اکثریت نہیں ملی تو نواز شریف حکومت نہیں بنائیں گے. ویری گڈ. جب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کون سا تھاٹ پروسیس ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں, تو پھر دس اسٹارٹس میکنگ سینس. مائنس عمران خان, بٹ ریممبر دیٹ, یہ جو پاسبلٹی بن رہی ہے یا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, دیٹ از مائنس عمران خان. ان دیٹ کیس بات جب بلاول کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تو نام نہیں لے رہے, وہ کہہ رہے ہیں آزاد امیدوار, تو آزاد امیدوار انہی کے ہوں گے نا بھائی جی. تو ان کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنائیں گے. یہ نمبر گیم کے ہم بڑے جوڑ توڑ کے بڑے ماہر ہیں, مفاہمت کے بادشاہ وہ کہانی, تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور یہ آگ لگانے کا سامان موجود ہے. آگ البتہ ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نہیں لگی ہوئی, یہ جو بیک ڈور رابطوں کی بات چل رہی ہے, لیکن وہ جو دھوئیں والی فیلنگ ہے نا, اس کی وجہ بنیادی طور پر بیک گراؤنڈ میں یہ ڈیولپمنٹس ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.